یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کو خاندانی بد دعا وراثت میں ملی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی پراسرار کہانی کا نام ہے بد دعا کا خاتمہ۔ چودھویں کا چاند آسمان پہ پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میری وحشت اور میرا جنون انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں شہباز علی نہیں بلکہ کوئی اور ہوں۔ وہ بد دعا ثابت ہونے والی تھی جس نے نسل در نسل میرے خاندان کو برباد کر رکھا تھا۔ مجھے اپنا سر بوجھل اور آنکھیں سرخ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد میں انسان سے ایک ایسا درندہ بن جاؤں گا جو کہ صرف اور صرف انسانی خون پر زندہ رہتا ہے۔ اچانک میرا جسم نہایت سخت ہونے لگا۔ پھر یکایک میرا سارا جسم نوکیلے سخت بالوں سے بھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں کی ساخت تبدیل ہونے لگی ہے۔ میرے ناخن لمبے اور پنجے اندر کی جانب مڑ گئے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتا ہوا قدامت آئینے کی طرف بڑھا۔ آئینے میں نظر آنے والا منظر نہایت حیران کن تھا۔ آئینے میں میری جگہ اب ایک خونخوار بھیڑیا کھڑا تھا۔ میرا نام شہباز علی خان ہے۔ یہ میرے ساتھ کیسے ہوا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ دنیا کتنی حسین اور دل فریب ہے، یہ ان سے پوچھیں جن کو دنیا کی ہر خوشی میسر ہے۔ آنکھ کھلی تو خود کو ہر نگاہ کا مرکز پایا۔ جس روز میری پیدائش ہوئی وہ رات چودھویں کی رات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میری اور میرے پردادا کی پیدائش ایک وقت میں ہوئی، یعنی وہ رات بھی چودھویں کی تھی، اور جب انہوں نے خودکشی کی تو وہ بھی چودھویں کی رات تھی۔ میرے پردادا مرحوم نے خودکشی کیوں کی، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ میرے پردادا نواب ظفر علی ایک عیش پرست اور شوقین مزاج نوابزادہ تھے۔ اپنی عیاشیوں کے پاداش میں انہیں سزا دی گئی، یعنی انہیں خودکشی کی سزا ملی۔ ہماری حویلی قلعہ نما ہے جو کہ کوئی 3 صدی یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ان 300 برسوں میں اس کی ظاہری شکل و صورت و ہیبت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے دور جدید کے قابل بنایا گیا۔ حویلی 20 کمروں، راہداریوں، خفیہ تہ خانوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے قلعے کے مانند ہے۔ اس کی اونچی دیواریں فصیل نما ہے جس پر گھنگورے اور برجیاں دور سے دکھائی دیتی ہیں۔ میری عمر کے 10 سال مکمل ہوتے ہی میرے والدین مجھے لے کر شہر آ گئے، جہاں میری اعلیٰ تعلیم کی خاطر وہیں سکون اختیار کر لی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ پہلے میری ماں مجھ سے رخصت ہوئی اور میرے والد نے انتقال سے قبل مجھے خاص طور پر اپنے پاس بلایا۔ شہباز، میں جانتا ہوں میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میرے بعد تم کو حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میری آخری وصیت ہے تم کو کہ میری تدفین ہمارے آبائی گاؤں میں کرنا اور حویلی کو آباد رکھنا، جاگیر کو ترقی دینا۔ تمہارے پردادا نے اس حویلی میں خودکشی کی تھی۔ ان کے کمرے کو ہرگز کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ سنا ہے وہ کمرہ منحوس ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے اس کی نحوست اسے کھا جاتی ہے۔ تمہارے پردادا کی عیاشیاں اس خاندان کی عزت و وقار کو کھا گئی۔ اب تم اس خاندان کے وقار کو بحال کرو گے کیونکہ تم قریب قریب اپنے پردادا کے ہمشکل ہو۔ 3 دن بعد والد صاحب انتقال کر گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت گاؤں لائی گئی اور ان کو ہمارے خاندانی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ والد صاحب کی موت کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ پشتوں کی جائیداد ہی اتنی تھی کہ مجھے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں مستقل گاؤں میں آ گیا۔ پھر میری زندگی میں رخسار داخل ہو گئی۔ وہ سچ مچ گلاب کا پھول تھی، نازک، حسین، معطر۔ وہ جنت نگاہ تھی، گل عنبر تھی، فردوش گوشت تھی۔ اس کا سراپا جیسے خوشبو سے گوندا گیا تھا۔ وہ سچ مچ بہت ہی حسین تھی۔ حویلی کا باغ کافی خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ میرے بزرگوں نے ہمیشہ باغ کو حسین اور بھرپور بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ باغ میں فوارے بھی تھے، سنگی تخت بھی تھے۔ ہر سال اس میں نت نئے پھل، درختوں اور پھلوں کا اضافہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں باغ میں صبح ہوا خواری کر رہا تھا۔ باغ خوشبو سے مہکا ہوا تھا، فضا معطر تھی، ابھی سند کا دھن لگا تھا۔ جب میں نے پھولوں کی کیاری کے پاس کسی کو جھکا ہوا دیکھا، وہ ایک نازک اندام کلی موتیا کی کلیاں چن رہی تھی۔ محراب بناتا ہوا جسم اور اس کا وحشت زدہ ہرنی کی طرح چونکنا، پھر ڈر کر بھاگ جانا میرے دل میں گھر کر گیا۔ مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی۔ اس دن میں سارا دن بس اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ مہکتا ہوا گلاب کس آنگن کا ہے؟ رات کے 12 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، پر دھیان اسی مہ گل کی طرف تھا۔ دفعتاً میری نگاہ بھائی جانے والی کھڑکی پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی ہے۔
وہ ایک سفید سایہ تھا، سفید ساڑی میں لپٹی کسی عورت کا سایہ۔ وہ میری طرف دیکھ کر دبی آواز میں ہنس رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بھی روشنی کا سا گمان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے حاجت مند نے مندر کی گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ میں جیسے ہی اس طرف پہنچا وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دفعتاً میرے کانوں میں ایک سرگوشی سی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم بھی نہیں بچو گے، سب مریں گے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے۔ ضرور اس حویلی میں کچھ تھا، یا پھر وہ میری نظر کا وہم تھا۔ نامعلوم وہ کس کا سایہ تھا۔ والد صاحب کی زبانی پر دادا کی خودکشی کا علم ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ دوسری صبح رات والے واقعے کا اثر مجھ پر موجود تھا، مگر میں نے اسے وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو مجھے پھر نظر آئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناشتے والے کمرے سے بینوری باغ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ باغ میں موجود کیاریوں کو پانی لگا رہی تھی۔ میں نہایت انہماک سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ فضلو، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے ساتھ کھڑے نوکر سے پوچھا۔ سرکار، اس کا نام رخسار ہے، یہ فضل الدین مالی کی بیٹی ہے۔ فضلو بیمار ہے، اس لیے اس کی جگہ آئی ہے، فضلو نے جواب دیا۔ بلاؤ اسے، میں نے فضلو کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری بات سن کر فضل الدین نے مجھے نہایت عجیب سی نظروں سے دیکھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ رخسار موجود تھی۔ وہ فضلو کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ فضلو، تم جا سکتے ہو، میں نے فضلو کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ فضلو نے اس بار نہایت ہی معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ رخسار سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھاگ کھڑی ہوگی۔ بیٹھو، ناشتہ کرو، میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ سرکار، ہم آپ کی رعایا ہیں، ساتھ کیسے بیٹھے؟ یہ میرا حکم ہے۔ نہیں سرکار، ہمیں معاف کریں، یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے غصہ آنے کی بجائے اور پیار آنے لگا، اور ایک پل میں نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے جاگیر کے منشی احمد بیگ سے بات کی۔ میر منشی کا خاندان کئی پشتوں سے ہماری خدمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اگر ہم نسلی جاگیردار تھے تو وہ نصر دل نصر ہمارے منشی تھے۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے میر منشی صاحب، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا، مگر وہ خوش نصیب لڑکی ہے کون؟ میں فضل الدین مالی کی بیٹی رخسار سے نکاح چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرکار، فضل الدین ایک کمی ہے، اس سے آپ کے خاندانی وقار اور عزت کو دھبا لگے گا۔ محبت اونچ نیچ ذات پات کو نہیں دیکھتی۔ آپ شام تک مجھے بات کر کے اطلاع دیں، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ حیرت زدہ انداز میں اٹھا اور گھم سم باہر چلا گیا۔ شام گزر گئی لیکن منشی آیا نہیں۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں نا امید سا ہو گیا۔ میں کمرے میں آ کر پلنگ پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ وہی سفید سایہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بدن یوں چمک رہا تھا کہ جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرنیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو، اور سسکیوں کی آواز تیز ہو گئی تو میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ جس سائے کو میں وہم سمجھا تھا وہ سایہ واقعی حقیقت تھا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہ سایہ دور کھڑا مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے خد و خال بھی صاف نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ کوئی عورت تھی جو کہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ہوا کی دوش پر تیر رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ شہباز، میں کئی صدی سے پیاسی ہوں۔ میرا دل، میری روح تمہاری محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ درد و کرب میں دبی آواز سن کر میرا دل لمحے بھر کے لیے اداس ہو گیا۔ میں اس سائے کے پیچھے چل پڑا۔ برآمدے سے دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ یہ وہی منزل تھی جہاں میرے پردادا کی لاش پائی گئی تھی۔ سیڑھیاں دھول اور مٹی میں اڑی ہوئی تھی۔ میں صحت زدہ انداز میں سیڑھیوں پر چڑھتا گیا۔ اس عمل میں میرے دل کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ سایہ مجھ سے آگے تھا جو کہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بلا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی دائیں طرف ایک برآمدہ تھا جس میں قطار سے 2 کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ بند تھے۔ ان کمروں کے ساتھ ایک طویل بالکنی تھی جس پر کھڑے ہو کر نیچے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ چمکتا ہوا سایہ ان کمروں کی جگہ بائیں جانب والے زینے کی طرف بڑھ گیا
میں بھی عالم سحر میں اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچا تو اوپر بھی ویسے ہی کمرے تھے جیسے کہ نچلی منزل پر تھے۔ وہ سایہ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اچانک میری نظر اس بالکنی کے آخری سرے پر پڑی۔ دفعتاً میری آنکھوں نے ایک نہایت حیرت انگیز منظر دیکھا جو کہ چند لمحے پہلے وہاں نہیں تھا۔ وہاں ایک جسم شعلے میں لپٹا ہوا جھوم رہا تھا۔ وہ جسم کسی مرد کا تھا جسے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی کربناک چیخیں پوری منزل پر گونج رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنا چاہی مگر جیسے میرے قدم بھاری ہو گئے، میرے پیروں نے میرے ارادے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد یہ منظر غائب ہو گیا۔ اب وہاں نہ آگ تھی، نہ کوئی انسانی جسم، نہ جلنے کی چراغ۔ میں اس گھور دھندے میں الجھا ہوا تھا کہ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اندر کی جانب کھل گیا۔ موتیے اور گلاب کی بے پناہ خوشبو میری قوت شامہ سے ٹکرائی۔ دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے ایک نہایت پرشکوہ کمرہ تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں ایک عالیشان مسہری تھی جو کہ چاروں اطراف سے التس و کم خواب کے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر موتیے اور گلاب کی خوشبو رچی بسی تھی۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ مسہری پر کوئی موجود ہے۔ میں اپنے شبے کی تصدیق کے لیے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی واپس دروازے کی جانب پلٹنا چاہا، زمین نے جیسے میرے قدموں کو پکڑ لیا، جیسے کوئی قوت واپس جانے کے بجائے مجھے آگے کی جانب دھکیل رہی ہو۔ کمرہ نہایت ہی شاندار تھا۔ چاروں طرف نیم عریاں لڑکیوں کی بڑی بڑی پورٹریٹ سجی ہوئی تھی۔ کمرے کا فرنیچر گرد آلود ضرور تھا مگر عالیشان اور مہنگا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ سے صاحب کمرے کے شوقین مزاج ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا نواب ظفر علی خان کس قدر شوقین مزاج انسان تھے۔ یہ وہ مسہری تھی جس کی چادر نے نہ جانے کتنی عزتوں کو میلا کیا تھا۔ واقعی وہ خودکشی کے ہی مستحق تھے اور یہ کمرہ نہ جانے کتنی بے چین روحوں کا مرکز تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر دادا کی بڑی ہی خوبصورت اور روحانیت آمیز تصویر لگی تھی۔ آنکھوں میں سرخی اور ہونٹوں پر متنفر آمیز مسکراہٹ چہرے پر روحانیت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ شخص انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہوگا۔ مسہری کا پردہ ہل رہا تھا جیسے کہ کوئی اس مسہری پر موجود ہے۔ جیسے ہی وہ پردہ میں نے ہٹایا، حیرت و خوف کے سبب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مسہری پر ایک انسانی جسم برہنہ حالات میں پڑا تھا۔ اس پورے جسم کو زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے چمکدار کیڑوں نے ڈھک رکھا تھا۔ میں حیرت و خوف سے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ جسم اٹھ بیٹھا۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس کے جسم پر رینگتے کیڑوں نے یکدم اچک کر میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ میرے حلق سے چیخ نکلی اور ناقابل برداشت قسم کی سوزش مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں گر کر تڑپنے لگا۔ یہ کیفیت 5 منٹ سے زیادہ نہیں رہی ہوگی اور میری حالت اعتدال پر آنے لگی۔ میرا دل خوف و دہشت سے بھر چکا تھا۔ میں ساسیب زدہ کمرے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ میں کراتے ہوئے اٹھا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا تو میرا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا اور اب سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ اس کیڑے کے کاٹنے کے کیا اثرات ہو سکتے تھے مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اس وقت میرا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیڈ پر کیڑوں بڑا جسم اب موجود نہ تھا بلکہ اس کی جگہ ایک کالے رنگ کی ڈائری موجود تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ اس ڈائری کو کھولنا چاہیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈائری کو ہاتھ میں لے لیا۔ ڈائری نہایت ہی بوسیدہ اور پرانی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی۔ میرے بیٹے، میرے خاندان کے نام لیوا، میں نہیں جانتا کہ تم میری کون سی پشت سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے ڈائری کھولی ہے تو اس چمکیلے کیڑے سے ضرور بچنا۔ اگر تم اس کا شکار ہو گئے تو مجھے یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ میرے خاندان کا بیٹا اس بد دعا اور انتقام کا شکار ہو جائے گا۔ میں تو اس انتقام کا جائز حقدار ہوں۔ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھول بیٹھا تھا، عیاشیوں کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کا نام روپا تھا۔ وہ بہت حسین تھی۔ میں نے اس کے حصول کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اسے میں حاصل تو نہ کر سکا مگر اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے بد دعا دی اس نے۔ پھر اس کے بعد اس مردود چمکیلے کیڑے نے مجھے کاٹا۔ پھر 14ویں کی رات کو میں بھیڑیا بننے لگا۔ انسانی خون میری ضرورت بن گیا۔ کئی بے گناہ زندگیاں میں نے اجاڑ دیں۔ پھر مجھے لگا خودکشی ہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ڈائری کے باقی وقت سادہ تھے۔ اس مختصر سی تحریر نے کافی کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس تصور سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ میں بھی اس چمکیلے کیڑے کا شکار ہو چکا ہوں۔ یقیناً میں بھی بھیڑیا بنوں گا۔ یہ سوچ کر میں کانپ کر رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ چاند کی 14 تاریخ میں ویسے بھی زیادہ دن نہ تھے۔ میں گرتا پڑتا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔
دوسرے دن شام کی بات ہے، میر منشی صاحب حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں تو اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ مجھے تو ہر جگہ چاند کی 14 تاریخ نظر آ رہی تھی۔ جی منشی صاحب فرمائیے۔ میں فضل الدین کے گھر گیا تھا سرکار۔ میری بات سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فضل الدین تو اپنی بچی کی قسمت پر نازا تھا، مگر اس کی ماں کا رد عمل مختلف تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ جیسے خوش نہیں۔ فضل الدین کل صبح تک جواب دے گا۔ دوسرے دن جب فضل الدین اپنی بیوی کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تو اس کے حیرت کے تاثرات نہایت عجیب تھے۔ اس کے خوفزدہ چہروں پر ان گنت وسوسے مچل رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرنے پر کیا اندیشہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں محض اس حسین گلاب کی خوشبو سونگھنے کے لیے اس سے بیاہ رچا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر وہ نہ مانی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، سرکار آپ ہمارے مائی باپ ہیں، میری رخسار آپ کے قابل نہیں، کہاں ہم اور کہاں آپ۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس کی بات اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر چکی ہوں۔ ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا ہے کیا؟ اگر برادری میں عزت گئی تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ چلی گئی اور مجھے بے حد امیر کبیر ہونے کے باوجود یہ احساس دلا گئی کہ تم کس قدر غریب ہو۔ میں چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر میں نے صبر کر لیا اپنی محبت کی بربادی پر۔ اس روز چاند کی 12 تاریخ تھی۔ مجھے اپنی آنکھیں بوجھل اور سرخ محسوس ہو رہی تھیں۔ دل میں اشک و تشدد کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ چاند کی 13 کو میرے اندر کے احساسات عجیب سے ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی قویدر درندہ اندر چھپا ہوا ہو جو کہ باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو۔ 14 کی شام کو میں نے حویلی چھوڑ دی۔ میں نے مکمل کالے رنگ کا اربادہ اوڑھ لیا اور کار لے کر باہر نکل آیا۔ مجھے جیسے کوئی مجبور کر رہا تھا، جیسے کہ کوئی میرے اندر موجود تھا۔ مجھے شیطانی کاموں پر اکسا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شیطانی قوت میرے اندر موجود ہے۔ کافی دیر تک ڈرائیونگ کے بعد کار ایک میخانے کے سامنے روک دی۔ اس میخانے کے سائن بورڈ پر انگریزی میں بڑے بڑے حروف میں بال لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بے صبری سے آگے بڑھا۔ شراب خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے دھندلے شیشوں سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگ مختلف میزوں پر شراب نوشی میں مصروف تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بار کا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ بار کے اندر کا منظر بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ انگریزی فلموں میں کسی میخانے کا ہوا کرتا ہے۔ میں نے ایک میز کا انتخاب کیا اور اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دراصل میرے اندر کا طاقتور درندہ کسی شکار کی کھوج میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے اندر آنچ سی دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ میں نہیں، بس میں کسی کا معمول بن چکا ہوں۔ میرے اندر کا شہباز علی کہیں سو گیا ہے۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے کانوں میں شہد گھول دیا ہو۔ میں نے اس دل فریب گل ادنام کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ ایک دل فریب خطوط اور ٹھوس بدن والی گل اندام تھی۔ اس کا بھرپور جسم دعوت گناہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے کھلے گلے کا گاؤن پہن رکھا تھا جس سے اس کی جسم کی آنچ دیتی ہوئے رعنائیاں جھلک رہی تھی۔ اس کی مخروطی گردن، کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں کسی کے بھی جذبات میں گدگدی کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ جی، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میں اس کی آواز کی دلکشی اور سحر میں کھو سا گیا تھا۔ تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے کوئی سی بھی تیز شراب، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، وہ انداز دل ربائی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پلٹ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چلنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب اور بوتل موجود تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار عذاب شیطان کو منہ لگا رہا تھا۔ میں جس شیطانی قوت کے زیر اثر تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ وہ بوتل میز پر رکھ کے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ شراب خانوں میں لیڈیز ویٹرز کو گاہکوں کو شراب پلانے کا کمیشن ملتا تھا۔ کچھ ویٹر جسم فروشی میں بھی ملوث ہوتی ہیں، یہ بھی شاید انہی میں سے ایک تھی۔ ہر شراب کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نفیس اور مہنگی شراب ہے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں مسکرایا۔ شراب کا پہلا ہی گھونٹ تیر کی طرح جا کر لگا اور میرا دل مالش کرنے لگا۔ شراب کا ذائقہ بہت تلخ تھا۔ مجھے اب کیسی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ ام الخباثت پہلی بار میرے منہ کو لگی ہے۔ پہلی بار پی ہے؟ وہ مسکرائی۔ جی ہاں۔ آپ نے شراب منہ کو لگائی ہے تو شباب کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ اس کی اتنی بے باکی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہاں نہیں، باہر، میرے فارم ہاؤس پر۔
میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اس ناتک اندام کو کار میں بٹھا کر اتنی دور لے جانا چاہتا تھا کہ چاند پورا ہو اور اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ دوران ڈرائیونگ وہ مسکرا کر مجھ سے باتیں کرتی رہی، مگر میری کیفیت اس پرسکون سمندر کی طرح تھی جس میں طوفان آنے والا ہو۔ میرا جسم میں اندر ہی اندر لاوا پھٹنے کو تھا، چاند پورا ہونے کو تھا۔ میری کیفیات نہایت عجیب تھی، میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، میں اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اچانک میں نے اس لڑکی کی چیخ سنی اور میں نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ تمہارا ہاتھ، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میرا بازو بالوں سے بھر چکا تھا، میرے ہاتھوں کی ساکھ تبدیل ہو گئی ہے، وہ اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ ہاں جانے من، آج تم میرا شکار ہو۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر وہ چیختی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ چاند پورا ہو چکا تھا، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں بھیڑیا بن چکا تھا، انسانی بھیڑیا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے جلدی سے اسے جان لیا اور اسے سڑک پر ہی گرا دیا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، میں نے اس کے نرخنے پر اپنا دانت کاٹ دیے۔ میرے اندر کا شباز مر چکا تھا، اب میں صرف بھیڑیا تھا، انسانی بھیڑیا۔ اسے میں نے پوری طرح سے نوچ گھسوڑ دیا۔ وہ مر چکی تھی مگر میری دہشت زندہ تھی۔ پھر اس شکار کے بعد میں گھر کیسے پہنچا میں نہیں جانتا۔ میرے وجود نے مکمل بھیڑیا کا روپ نہیں لیا تھا بلکہ انسانی بھیڑیا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا دل رات والے واقعے پر مجھے دھتکارنے لگا۔ میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس عذاب سے نجات پاؤں۔ وہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہوگی۔ اس کا حلیہ نہایت عجیب اور کریہا تھا۔ وہ شکل و صورت اور کپڑوں سے نہایت میلا کچیلا اور گندا معلوم ہو رہا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات آنکھوں میں تھی جو کہ بہت روشن اور چمکیلی تھیں، جس سے مجھے شعاعیں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس قدر غلیظ اور گندے انسان کو تم حویلی میں کیوں لائے ہو؟ میں نے نہایت سخت لہجے میں میر منشی سے کہا۔ سرکار، آپ ہی کے حکم کے مطابق لایا ہوں۔ میر منشی صاحب ہاتھ جوڑ کر بولے۔ کیا مطلب؟ ہم بتاتے ہیں مطلب سرکار آپ کو۔ میر منشی کی جگہ وہ شخص بول پڑا۔ میں نے میر منشی کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکار ہمارا نام جگن ہے، ہم کالی کے سچے سیوک ہیں، آپ کی ہر مشکل کا حل ہے ہمارے پاس۔ وہ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ مطلب یہ کہ منشی صاحب کو آپ نے کسی علم کرنے والے کا ڈھونڈ لانے کو کہا تھا اور منشی صاحب ہمیں پکڑ لائے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کون ہو اور کیا کر سکتے ہو۔ میں کالی کی کرپا سے ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو کہ سیدھے طریقے سے نہ ہو سکتا۔ میں آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ آپ پر کسی آتما کا سایہ ہے۔ 20 سال سے ویرانوں میں گند کھایا ہے، جاپ کیا ہے، یہ بھی نہ کر سکوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ ہم تمہیں دولت میں تول دیں گے جگن اگر تم نے ہمیں چاند کی قید سے نجات دلا دی۔ دولت تو میں لوں گا سرکار، مگر اس سے پہلے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر مختصراً اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی۔ جب تک میں بولتا رہا وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ اس دوران وہ مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا رہا۔ میری داستان ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سر جھکا کر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے کوفت ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ اس میلے کے چہرے کو باہر پھینک دوں۔ کوئی 15 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ دیکھو سرکار، آپ مسلمان ہو، دنیا کی سب سے پوتر یعنی پاک قوم جو صرف ایک ہی ایشور کو مانتی ہے۔ میں سفلی کام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سفلی ایمان کو تباہ کر دے گا اور جو راستہ میں بتاؤں گا اس کا تعلق سفلی سے ہے۔ تم راستہ بتاؤ جگن، ویسے بھی زہر زہر کو مارتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کل آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ میں اپنی کار میں کافی دیر سے اس مرگھٹ کے باہر کھڑا تھا اور جگن کا انتظار کر رہا تھا۔ جگن مجھے کہیں لے جانے والا تھا۔ احتیاطاً میں نے ساتھ میں پستول بھی رکھ لیا تھا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو میں جگن کے خلاف اسے استعمال کر سکوں۔ مجھے احساس ہوتا کہ میں سفلی کے استعمال سے شرک جیسے گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اپنی مشکلوں میں اللہ سے مدد کرنے کے بجائے شیطانی قوتوں کا رشتہ اپنانے جا رہا ہوں تو شاید میں ایسا نہ کرتا، مگر اچھے اور برے راستے کی تمیز اللہ نے بتا دی ہے اور اس پر چلنا نہ چلنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جگن نے مجھے کافی انتظار کرایا۔ جب وہ مرگھٹ سے باہر آیا تو اس کا روپ اور حلیہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔
وہ سر سے پاؤں تک کالے لبادے میں ملبوس تھا، چہرے پر مرگٹ کی راکھ مل رکھی تھی، پورے جسم سے لوبان اور کافور کی بے پناہ مہک اٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پیچھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ یہ ضروری ہے سرکار، جاب تم کرو گے اور میں تمہاری رکشا، وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کسی زمانے میں سفلی کام مکمل کرنے والوں کے لیے ایک مندر بنایا گیا تھا، لیکن وہ اب ویران عمارت ہے، جہاں تمہیں ایک جاپ کرنا ہوگا، جس کے بعد وہ آتما میرے قبضے میں ہوگی اور میں شکتی مان اور تم پر اس بددعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی میں ہمیں دور سے ایک عمارت نظر آئی، وہ بھی جگن کے بتانے پر، ورنہ اندھیرے میں مجھے وہ عمارت نظر بھی نہ آتی۔ سیاہ پتھر سے بنی یہ عمارت شاید کہیں 100 سال پرانی تھی۔ پوری عمارت پر مستطیل مینار تھے، جس کے برج پر پیتل کا پتھر چڑھا تھا۔ ہم دونوں عمارت کے سیاہ رنگ کے پتھروں کے بنے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر چوڑا اور طویل ہال تھا، جس کی دیواریں سیاہ اور سخت پتھروں سے بنی تھی۔ عمارت کے چاروں برجوں اور ستونوں پر مشالیں روشن تھی، جس کی وجہ سے مجھے عمارت کا اندرونی حصے کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ عمارت جو کہ شاید کسی زمانے میں ایک مندر تھی، ہال کی دیواروں پر نیم اریا عورتوں کی مورتیاں رکھی تھیں اور وسط میں چوڑا چبوترا تھا جو کہ قربان خواہ معلوم ہوتی تھی۔ قربان گاہ کے بالکل عقب میں کالی دیوی کا خوفناک بت رکھا تھا۔ ہال کی چھت پر عجیب سے پرندے لٹکے ہوئے تھے، مگر وہ چمگادڑ نہیں تھے، کچھ اور تھے جن کی توتنی عجیب تھی۔ یہ خوفناک عمارت تھی۔ شہباز صاحب، جگن کی آواز گونجی تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں اپنے پورے کپڑے اتار کر صرف ایک جھانگیا پہننا ہوگا اور پورے جسم پر کالی ببوت ملنا ہوگا، پھر پوری رات میرے کیے ہوئے منتروں کا جاپ کرنا ہوگا، تو ہی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں شہباز علی خان، ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ، اس طرح کے فضول کاموں میں پڑ گیا تھا، صرف ان ناکردہ جرائم کی وجہ سے جو میں نے نہیں کیے تھے۔ کچھ ہی منٹوں بعد میں جگن کے بتائے ہوئے حلیے میں آ گیا۔ میں حصار کھینچ کر اس چبوترے پر بیٹھ گیا۔ میرے بالکل عقب میں کالی کے چرنوں کے پاس ڈنڈوت جما کر جگن بھی بیٹھ گیا۔ مجھے منتر پڑھتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگرین ہونے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور تیز تیز منتر کا جاپ کرنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز کے جلنے کی بو محسوس ہوئی کہ جیسے کہیں کوئی گوشت جلا رہا ہو، چربی جل رہی ہو۔ بو بہت زیادہ شدید تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے مندر کا پورا فرش کیڑوں سے اڑا ہوا تھا۔ وہ کیڑے تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ وہ حد وہ دائرہ تھا۔ یہ مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے تھا کہ میں گھبرا کر منتر پڑھنا چھوڑ دوں، مگر میں گھبرایا نہیں۔ میں منتر پڑھتا رہا۔ میرے پیچھے جگن بھی دھونی مارے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے مندر کی چھت گر رہی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے تاروں بھرا آسمان دکھائی دیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں فضا میں پرواز کر رہا ہوں۔ تیز ہوا سائیں سائیں کرتی میرے چہرے کان ناک سے گزر رہی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں زمین پر ہوں۔ میرے چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میرے لب منتر کی تکرار کرتے رہے۔ میں کہاں تھا مجھے نہیں معلوم تھا، بس مجھے اپنے چاروں طرف جنگل اور پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ وہ پہاڑ بھی عجیب سے تھے، بالکل نیلے اور کچھ بھورے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل سیدھے تھے۔ جنگل بھی اسی طرح کے تھے، سارے درخت اور پتے سیاہ اور زرد رنگ کے تھے۔ عجیب سی نحوست کا راج تھا۔ اس جگہ پر دفعتاً مجھے دل ہلا دینے والی تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گیا اور آنکھیں بند کیے منتر پڑھتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سی دہشت اور خوف سوار تھا۔ دل اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے باہر آ جائے گا۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، روپا کے انتقام سے نجات نہیں پا سکو گے، میرے کانوں میں ایک نسوانی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا کہ میں اسی مندر میں ہوں۔ میرے بالکل سامنے ایک عجیب و غریب قسم کا خوفناک درندہ کھڑا ہے، جس کے نتھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کے نوکیلے سینگ آگے کی طرف تھے۔ وہ جانور نہایت ہی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور بایاں کھر بار بار زمین پر مار رہا تھا۔ شہباز علی، گھبرانا مت، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا، جگن کی آواز مجھے سنائی دی۔ اس جانور نے تیز چنگھاڑ کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں کنڈل سے نکل آیا۔ کنڈل سے باہر نکلتے ہی میں چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگا، لیکن اس سے قبل باہر نکل پاتا میں 2-3 فٹ اوپر اچھلا اور میں نے جگن کی چیخ سنی۔ میں نے دیکھا کہ اس درندے کے سینگ جگن کے پیڑ میں پیوست ہو چکے ہیں۔ جگن زخمی حالت میں دیوی کے چرنوں میں پڑا ہے اور وہ جانور بار بار اسے اپنے کھروں سے زخمی کر رہا ہے۔
میں فضا میں اوپر جاتے ہی بڑی تیزی سے نیچے آیا اور بے ہوش ہونے پر میں نے ایک کہکا سنا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جگن کی موت بڑی دردناک ہوئی تھی۔ اگر میں اللہ سے مدد طلب کرتا تو کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکلتی، مگر غلط راستوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو مندر میں پایا۔ کالی کے قدموں میں اپنے سیوک کی ٹکڑوں میں بٹی لاش پڑی تھی۔ میں گھر کس طرح آیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ چودھری کی رات زیادہ دور نہ تھی، اب کوئی اور بے گناہ روپا کے انتقام کا نشانہ بننے والا تھا۔ نصف رات ہو چکی تھی، چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک درندہ بن چکا تھا، میرے اندر شر نے اپنا غلبہ کر لیا تھا۔ میں اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ میری بدقسمتی تھی، چاند پورا ہونے سے پہلے میں حویلی سے باہر نہ نکل پایا۔ میں نے اپنے آپ کو سرتاپا سیاہ لبادے میں ملبوس کیا اور فلیٹ ہیٹ لگا کر باہر نکل آیا۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور میں حویلی سے باہر نکل گیا۔ رات زیادہ نہ ہوئی تھی، میں گاڑیوں کے گراج کی طرف جا رہا تھا۔ گراج کا راستہ سرونٹ کوارٹر سے ہو کر آتا تھا کہ دفعتاً مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں یک دم کونے میں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رخسار گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کا اندازہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے کسی سے ملنے جا رہی ہو۔ بھیڑیے کی عیاری اور چلاکی میرے اندر اودھ آئی۔ میں نے رخسار کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے اسے باغیچے میں داخل ہوتے دیکھا۔ میرے نتھے کسی اور انسان کی بو محسوس کر رہے تھے۔ چند لمحے کے توقف کے بعد میں بھی باغ میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ موتیے کی کیاریوں کے پاس کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جو لڑکی میری بیوی نہ بن سکی وہ کسی اور کو کیسے خوش کر سکتی تھی؟ نفرت اور انتقام کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں بھیڑیے کی طرح منہ اوپر کیے گرایا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ پھر میں نے اس کو پہچان لیا، وہ یہاں کا مال ہی تھا۔ رخسار تھر تھر کانپنے لگی۔ اس شخص نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے ایک ہی وار نے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ رخسار نے بھی بھاگنے کی کوشش کی مگر بھاگ نہ سکی۔ میں نے اسے جھپٹ لیا۔ خوف نے اس کی آواز تک کو سلب کر لیا تھا۔ میں نے اس کے پورے کپڑے پھاڑ دیے۔ پھر میں نے اپنے دانت اپنی محبت کے نرخرے میں گاڑ دیے۔ میں نے اس کے جسم سے بھی تسکین حاصل کی اور خون سے بھی۔ میں نہ جانے کب تک اس کے زخمی مردہ جسم سے اپنی وحشت کو تسکین دیتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ شام تک پورے علاقے میں رخسار اور فضلو کی موت کے چرچے ہونے لگے تھے کہ وہ بھیڑیا کا نشانہ بن گئے ہیں۔ شام تک ان دونوں کی تدفین ہو گئی۔ میں اس جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ میں اس کی موت کے دکھ میں رویا بھی نہیں۔ میں نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو خود ہی مار ڈالا تھا۔ محبت کو خود کو مٹا دینے کا نام ہے، نہ کہ محبت کو مٹا دینا محبت ہے۔ میرے اندر اتنی صلاحیت اور سکت باقی نہ رہی کہ میں اس بددعا کا خاتمہ کر سکوں۔ میں ہار گیا تھا۔ پھر میں نے آخری فیصلہ کر لیا، رخسار کے بغیر میں جی نہیں سکتا اور بے گناہوں کا خون بہانا اب مجھے منظور نہیں۔ میں دل کی دھڑکن کو تیز کر دینے والا زہر پی چکا ہوں۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا ہے۔ نواب ظفر علی خان کی طرح نواب شہباز علی خان کا بھی خاتمہ اسی طرح ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بددعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی آج کی پراسرار کہانی کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔